اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو عامل بنا کر، ذمہ دار بنا کر بھیجا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے۔ جب وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے واپس آیا تو آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ تو زکوٰۃ کا مال ہے جو لوگوں نے مجھے جمع کروایا بطور زکوٰۃ، اور یہ مال انہوں نے مجھ کو ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اف کر کے اسی وقت اپنے ہاتھ اٹھا لیے، ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے، قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ زکوٰۃ کے مال کے اندر سے کچھ مال آپ لوگوں نے اپنے کندھوں کے اوپر لادا ہوا ہو اور بلبلاتے ہوئے آپ اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہوں، اور آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ جب اٹھائے، صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی کو دیکھ لیا، اتنا زیادہ آپ پرجوش ہو گئے اور فرمانے لگے، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت ثلاثہ۔ 3 دفعہ اللہ کے رسول نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو مخاطب کر کے فرمایا، یا اللہ میں نے تمہارا پیغام پہنچا دیا ہے، اے میرے اللہ میں نے تمہارا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے حاکم ایسا ہونا چاہیے جو برائی کی اچھائی کی نگرانی کرنے والا ہو، امیر اور غریب کے اوپر کڑی نظر رکھنے والا ہو۔ آپ چونکہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اگر ہم آپ کو حکمرانی کے روپ میں دیکھیں یا حاکم کے روپ میں دیکھیں یا حاکم کے آئینے میں یا رنگ میں دیکھنے کی کوشش کریں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ تمام معاشرے کے افراد برابر ہوں، تمام لوگوں کو ان کے حقوق جو ہیں وہ باہم ملیں، لیکن یہ تب ہی ممکن ہے جب حکمران جو ہے، حاکم جو ہے، وقت کا بادشاہ جو ہے، وہ اپنی عوام، اپنے رعایا کے اوپر مکمل سخت اور کڑی نظر رکھے کہ کہاں پر اور کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ قرآن پاک کے اندر سے میں نے سورہ نمل 19 بارے سے چھوٹی سی قرآن پاک کا ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے مثال پیش کی ہے کہ حاکم اس طرح کا ہونا چاہیے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حکمران تھے، بادشاہ تھے۔ اللہ نے پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے، جنات کو، ہواؤں کو مسخر کیا تھا۔ ایک دن حاضری لگا رہے تھے پرندوں کی، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، تو حاضری لگاتے ہوئے فرمانے لگے کہ وہ ہدہد کہاں ہے، ہدہد نظر نہیں آ رہا۔ دوسری عوام کا پتہ ہونا یا نہ پتہ ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، ایک پرندہ غائب ہے، اس کے بارے میں بھی آپ کو یہ احساس ہے کہ پرندہ غائب ہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ علیہ کے بارے میں، وہ فرمانے لگے اپنے دور حکومت کے اندر کہ اگر میری حکومت کے زیر تحت دریائے فرات کے کنارے بھیڑ کا ایک بچہ یا پھر ہرن کا ایک بچہ بھی بھیڑیا اس کو کھا گیا تو قیامت کے دن عمر کو سوال ہوگا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قیامت کے دن ان سے ضرور سوال کریں گے کہ بھئی تم نے یہ کیا کیا یا کیا کیا کرتے رہے۔ تو حاکم ہونے کی حیثیت سے پہلا حق تو یہ ہے کہ اپنی عوام کے اوپر پوری اور مکمل اور کڑی نظر رکھی جائے، اور دوسری بات خاص کر جو آپ کے وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، ان کی نگرانی کی جائے کیا کیا جا رہا ہے۔ حضرت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت عمر بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک دن حضرت امیر معاویہ سے ان کی ملاقات ہوئی تو حضرت امیر معاویہ سے فرمانے لگے کہ حاکم جو ہو نا اس کو چاہیے اپنے دروازے جو ہیں وہ غریبوں کے لیے بھی کھلے رکھے، غریب کو کسی کو ضرورت ہو، کوئی اس کی تکلیف ہو، وہ اس تک پہنچ سکے۔ آج حاکم تو بڑے دور کی بات ہے نا، ہم چھوٹے سے محکمے کے کسی چھوٹے سے آفیسر سے ملنا چاہیں تو لوگ سارا دن وہاں پر جا کر ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا غریبوں کے لیے دروازے کھلے رکھیں تاکہ اگر ان کی کوئی ضرورت ہو تو حاکم کو پتہ چلے، حاکم اس کو پورا کر سکے۔ اب پھر یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اندر آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اسپیشل خاص طور پر بندہ مقرر کر رکھا تھا، ایک آدمی کو متعین کر رکھا تھا کہ بھئی غریب بندہ کوئی بھی آئے، اسے کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، تم نے مجھ کو بتانا ہے تاکہ اس کی ضرورت کو، اس کی حاجت کو میں پورا کر سکوں۔ پھر میرے بھائیوں یہاں پہ بھی بات بس نہیں ہو جاتی، دنیا سے بندہ جا رہا ہو یا دنیا سے بندہ چلا جائے، اس کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا فکر ہوتا تھا کہ میری رعایا کے اندر سے، میری عوام کے اندر سے، میرے ماننے والوں کے اندر سے کوئی بندہ جہنم کے اندر نہ چلا جائے۔ آپ حضرات نے سنا ہوا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بندہ دعوت دیتا تھا کہ آپ نے آ کر ہمارے بھائی کی، ہمارے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھانی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے سے پہلے سوال کرتے تھے، بھائی بتاؤ اس بندے کے ذمہ کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہوتا تو پھر اللہ کے رسول پوچھتے تھے کہ کیا اس کے یعنی وراثت کے اندر کوئی اتنا مال ہے کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے؟
اگر جواب ہاں میں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھاتے تھے، اگر جواب نہ میں ہوتا کہ نہیں اس کے ذمہ کوئی قرض تو ہے لیکن اس کے پاس مال نہیں ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جا سکے، اس کا قرض ادا کرنا ناممکن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہو جایا کرتے تھے اور صحابہ سے فرماتے تھے بھئی تمہارے اندر سے کوئی اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتا تو پڑھ لے، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پھر کچھ وقت گزرا جب اللہ نے فتح مبین کے دروازے کھول دیے، یعنی مکہ فتح ہو گیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دلیر ہو گئے، قائم ہو گئے۔ پھر جب بھی کسی غریب کا نماز جنازہ آتا تھا، بخاری کے اندر آتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کا زیادہ حقدار ہوں، میں اپنی رعایا کے لیے زیادہ ذمہ دار ہوں، میرے اوپر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر کوئی غریب مقروض فوت ہو تو میں بیت المال سے اس کا قرض ادا کروں گا۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حکمرانی کی اور حکومت قائم کی وہ دنیا کے اندر ایک مثال ہے۔ پھر آپ نے فرمایا جس بندے کو اللہ نگہبان بناتا ہے لوگوں کے اوپر، اگر وہ آسانی پیدا کرتا ہے، لوگوں سے نرمی کرتا ہے، اللہ آسمان سے اس کے لیے نرمی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اگر وہ بندہ، وہ حکمران یا نگہبان جو ہے اپنی عوام کے ساتھ سختی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے سختی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے آج لوگ جب ووٹ لینے ہوتے ہیں سبد باغ دکھاتے ہیں عوام کو، بڑے بڑے لالچ دیتے ہیں، بڑے بڑی جو ہے منصوبہ بندیاں پیش کرتے ہیں، ہمارا یہ پروگرام ہے، ہماری یہ پلاننگ ہے، ہماری یہ منصوبہ بندی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا بندہ جب حکمران بن جاتا ہے وہ غاش لہم، لیکن وہ اس کے بعد مکر جاتا ہے، وہ اپنے وعدوں سے پھر جاتا ہے، عوام کو دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا کے اندر تو ہو سکتا ہے وہ ظاہری طور پہ یہ سمجھے کہ مجھے فائدہ مل گیا ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کرا دیتے ہیں، وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ جنت کے اندر داخل وہی ہوگا جس نے اپنی جو رعایا ہے، پبلک ہے، عوام ہے، ان کے ساتھ جو وعدے کیے ان کو پورا کرے۔